الحمد لله رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي 30 كذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي الله ورسوله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. دی روز در بستاں سراسر توتیاں شیری زباں کرتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالی. بلبلیں بھی سو بسو لے لے کے ہر ہر گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو کشفت دجا بجمالی. قمری بھی اپنے ذوق میں ڈالے ہوئے سر توق میں کہتی تھی وہ سب شوق میں حسنت جمیع خصالی. چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے. لازم ہے سب پر یوں کہیں صلو علیہ وآلہ. حضرت گئے معراج پر بلغ العلا بکمالہ. اندھیرا اجالا بن گیا کشفت دجا بجمالہ. اخلاق ان کے سب بھلے حسنت جمیع خصالہ. لازم ہے سب پر یوں کہیں صلو علیہ وآلہ. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، رجب کا مہینہ، اس مہینے کی مناسبت سے متعدد مضامین اور عناوین ہیں جن پر گفتگو ہونی چاہیے اور ہم موقع بموقع کرتے بھی ہیں. مثلا ایک مضمون، ایک عنوان یہ ہے کہ رجب کا مہینہ حرمت والا، عزت والا، شان والا مہینہ ہے. سال کے 12 مہینوں میں سے جو 4 مہینے حرمت اور عزت والے ہیں، منہا 4 حرم، الشہر الحرام بالشہر الحرام. 4 مہینے عزت والے، حرمت والے، ادب والے، تعظیم والے، شان والے. 3 کٹھے آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، وہ کٹھے آتے ہیں. اور ایک چوتھا جو ہے وہ رجب ہے. اس مہینے کی حرمت، عزت کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہے، یہ مستقل موضوع ہے. اس پر ہم نے کچھ گفتگو کی بھی ہے. اس کے علاوہ ماہ رجب کے حوالے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور دعا ہے کہ جب رجب کا مہینہ آغاز ہوتا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا اہتمام فرماتے ہیں. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. جب رجب ختم ہو جاتا تو پھر دعا اس طرح ہے، اللہم بارک لنا فی شعبان و بلغنا رمضان.
اس دعا میں جہاں اور بہت ساری فوائد ہیں، برکات ہیں اور بہت ساری اس میں باتیں ہیں، ایک بات یہ بھی ہے کہ اس دعا کے ذریعے سے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی ہے کہ جب رجب کا چاند نظر آ جائے تو تم رمضان کی تیاری شروع کر لو۔ جب رجب کا چاند نظر آ جائے تو رمضان کی تیاری شروع کرو۔ کسی بڑے کام کے لیے تیاری بہت پہلے شروع کرنی پڑتی، چھوٹا موٹا کام ہو تو آدمی بغیر تیاری کے بھی کر لیتا ہے۔ گھر سے نکلا، جا رہا ہے، راستے میں ریڑھی پر امرود پڑے ہیں، 2-4 کلو امرود خریدے، گھر چلا گیا۔ ارادہ نہیں تھا، بغیر اہتمام کے، بغیر ارادے کی بھی ہو گیا۔ لیکن اگر لمبے سفر پر جانا ہو، حج پر جانا ہو تو اچانک اٹھ کر نکل پڑے گا، بڑی تیاری کرنی پڑے گی۔ کوئی اہم کام ہو، بچی کے لیے شادی کے موقع پر ضروریات خریدنی ہے تو ویسے خرید کے لے آئے گا جیسے امرود خرید کے لے آیا۔ اس کے لیے بڑا اہتمام کرنا پڑے گا، بڑا انتظام کرنا پڑے گا، پہلے سے منصوبہ بندی کرنی پڑے گی، ترتیب بنانی پڑے گی۔ تو اہم کام کی تیاری پہلے۔ رمضان المبارک کو ہم لوگ اہم نہیں سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس بروزہ رکھنا، بس صبح سحری کے وقت رکھ لیں گے، افطار جب مغرب کی اذان ہوگی تو 2-4 کھجوریں کھا لیں گے اور بہت ساری مرغوبات، معقولات، مشروبات، بس ان سے اپنا خواہش پوری کر لیں گے، اپنے گلے کی، حلق کی، پیٹ کی۔ بھائی رمضان ہے، ہمارے نزدیک تو رمضان کھانے پینے کا ہے، کھانے پینے کا۔ سارا دن افطاری کی تیاری، خریداری، عورتیں سارا دن افطاری بنائیں گھروں میں اور پھر ساری رات کھاتے رہیں، صرف افطاری کے وقت نہیں، پھر ساری رات کھاتے رہیں۔ تو ہمارے یہاں تو رمضان المبارک کا یہ تصور ہے، لیکن جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ رمضان المبارک کے روزوں کی تیاری کے لیے رجب اور شعبان میں بھی روزے رکھتے تھے تاکہ انسان کا مزاج تیار ہو جائے۔ رمضان کی راتوں کو عبادت کرنے کے لیے وہ عبادت رجب اور شعبان سے شروع فرما دیتے تھے تاکہ مزاج بن جائے، نفس تیار ہو جائے، ذہن کی ترتیب بن جائے کہ یہ اس ترتیب سے ہم نے رمضان گزارنا ہے۔ بہرحال یہ ایک موضوع ہے کہ رجب، شعبان، رمضان، ان کی برکات، اس کی اہمیت، یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس پر بھی ہم موقع و موقع گفتگو کرتے ہیں۔ رجب کے مہینے میں ایک اور بھی بات، ایک تاریخی مشہور بات ہے، وہ یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں اس کو زکوٰۃ کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ شاید زکوٰۃ جب اللہ نے فرض کی یہ مہینہ ہوگا، یہ تاریخی طور پر ایک بات ہے۔ تو رجب کے مہینے میں زکوٰۃ کا مہینہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، زکوٰۃ کا مہینہ۔ تو زکوٰۃ کی فرضیت، اس کی اہمیت، اس کے فوائد و برکات، زکوٰۃ نہ دینے کی وعیدات، عذاب، نقصانات، یہ ایک مستقل موضوع ہے، انشاءاللہ ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ جناب والا رجب کے مہینے کا ایک مستقل موضوع ہے کہ رجب کے مہینے میں ایک بہت پرانی رسم، رواج، بدعت، اس کو آپ بدعت کہیں، رسم کہیں، رواج کہیں، یا اور کوئی بھی اس کے لیے جو آپ برے سے برا لفظ تجویز کریں وہ ٹھیک ہے۔ وہ کیا؟ کنڈوں کی رسم۔ اس مہینے میں کنڈوں کی ایک رسم ہے۔ رسم جو بھی ہو بری ہوتی ہے، رواج اور فیشن جو بھی ہو وہ اچھا نہیں ہوتا۔ دین اسلام میں شرک کے بعد، دین اسلام میں شرک کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے
اور جس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ، ناراضگی اور نفرت کا اظہار کیا، وہ دین اسلام میں کوئی بدعت کا رواج پا جانا، بدعت کو رواج دینا۔ تو بدعت ساری بری ہوتی، کوئی بھی اچھی نہیں ہوتی، بدعت میں کہیں نور نہیں ہوتا۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے سنت میں نور ہوتا ہے اور بدعت میں شور ہوتا ہے۔ یہ لفظ بڑا قیمتی ہے۔ سنت میں کیا ہوتا ہے؟ نور ہوتا ہے، نور، اور بدعت میں شور شرابہ ہوتا ہے۔ تو بدعات کبھی بھی خیر نہیں ہوتی، کبھی بھی اس میں نور نہیں ہوتا، اس میں کبھی بھی روحانیت نہیں ہوتی، چاہے وہ بظاہر جتنا بھی اچھا عمل ہو، بظاہر جتنا بھی دلکش، دلچسپ، جاذب نظر، خوبصورت، اچھا لگ رہا ہو، دیکھنے والے سب کہ واہ بھائی واہ کیا ہی بات ہے، اس نے بہت بڑا مارکہ سر کیا، بڑی نیکی کا کام کیا، بہت بڑا یہ نیک عبادت گزار ہے، لیکن وہ کام اگر بدعت ہے تو اس میں ہرگز اللہ کی رضا نہیں ہے، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں محبت نہیں ہے، اس میں نور نہیں ہے، اس میں رحمت نہیں ہے، اس میں فائدہ نہیں ہے۔ ہر بدعت میں ظلمت ہے، ہر بدعت کے اندر اندھیرا ہے، ہر بدعت کے اندر نفسانیت اور شیطانیت ہے۔ اگرچہ بظاہر کام بہت اچھا ہو رہا ہوگا، لیکن آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو اس کے پیچھے نفسانیت کھڑی ہے، اس کے پیچھے شہوت کھڑی ہے، خواہشات اس کے پیچھے، انہوں نے یہ کام، نیا کام شروع کروایا ہے، بدعات۔ جتنی بدعات ہیں میں ان سب کے متعلق یہ جملہ بول رہا ہوں کہ کسی بدعت میں خیر نہیں ہوتی، کسی بدعت میں نور نہیں ہوتا، اس میں ظلمت ہے۔ کل بدعت ضلالہ۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر خطبے میں یہ ارشاد ہوتا تھا، ہر خطبے میں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ، عیدین کا خطبہ، اس کے علاوہ دیگر خطبات میں شاید کوئی خطبہ ہو جس میں آپ نے یہ جملے ارشاد نہ فرمایا، یعنی اکثر آپ کی عادت مبارک تھی۔ اس میں یہ ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت جہنم کی طرف لے کے جائے گی۔ اور سنت میں نور ہوتا ہے، سنت میں روحانیت ہوتی ہے، سنت کے اندر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے۔ سنت پر عمل کرنے سے محبت بڑھتی ہے حضور کے ساتھ، ایمان بڑھتا ہے۔ سنت کہاں لے کے جائے گی؟ جنت میں لے کے جائے گی۔ خیر، تو کنڈوں کی رسم اور کنڈوں کی بدعت، فی الحال اس کے مطابق اتنا ہی عرض کرنا ہے کہ رسمیں ساری بری ہیں، لیکن کچھ رسومات ایسی ہیں جن کے پیچھے بغض صحابہ ہے، صحابہ کے ساتھ بغض کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے، صحابہ کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے، صحابہ کے ساتھ نفرت کی وجہ سے اس بدعت کا آغاز ہوا۔ اگرچہ رنگ بھرنے والوں نے خوب کاریگری دکھائی، اس کو نام کوئی اور دے دیا، اس کو کوئی اور حوالہ دے دیا، کسی اور کی طرف نسبت دے دی تاکہ لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکے، لیکن اہل نظر جانتے ہیں کہ بنیاد کیا ہے، شروعات کیا ہے۔ کنڈوں کی رسم کو چلاکی کر کے عنوان تو یہ دیا کہ یہ امام جعفر صادق کی محبت میں ہے، امام جعفر صادق کے نام کے کنڈے، حضرت امام جعفر صادق سید السادات، ان کی محبت ہمارے دل میں کیوں نہ ہو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، سادات کا چشم و چراغ ہے، خاندان رسول ہے، ان سے محبت کیوں نہ ہو، لیکن
یہ حوالہ بنا دی ان کی محبت میں ہم پھولوں کی رسم کریں. بھائی وجہ نہ ان کی ولادت اس مہینے میں، نہ ان کی وفات اس مہینے میں، نہ ان کے متعلق کوئی ایسا کوئی بڑا واقعہ کسی کی زندگی کا ہو. اصل کیا تھا کہ 22 رجب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی کاتب وحی سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام حبیبہ کا بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نسبتی برادر، سالہ حضور کا، جس سے حضور بہت محبت کرتے ہیں، جس کے لیے حضور نے بڑی دعائیں کی، جو کاتب وحی تھے، خال المسلمین، فاتح قبرص اور جنگی بحری بیڑے کا موجد اول، جس نے بحر اوقیانوس کا سینہ چیر کر آگے جزائر کے اندر اور دوسرے علاقوں تک اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے. اسلام کا عظیم الشان فاتح، اس کے ساتھ بغض اور عداوت کی وجہ سے ان کی 22 رجب کو وفات ہے، اس کی وجہ سے اس پر خوشی منانے کے لیے اس رسم کو شروع کیا گیا. بعد میں اس میں رنگ بھر دیا. امام جعفر صادق کے پونے فلاں کے اہل نظر جانتے ہیں کہ شروعات کیا ہے، آغاز کیا ہے، بنیاد کیا ہے. تو ہر بدعت بری ہے، لیکن جس بدعت کے پیچھے بغض صحابہ، جس کا بیج، اس بدعت کا بیج، اس کی بنیاد صحابی کے ساتھ دشمنی اور عداوت، کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کام کر کے اپنا ایمان بچ جائے گا؟ ایسا کام کر کے کوئی اللہ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے؟ ایسا کام کرنے سے انسان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر آپ کا قرب نصیب ہو سکتا ہے. تمام بدعات سے احتراز چاہیے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ رجب کے حوالے سے یہ بہت سارے مضامین ہیں، اور ایک بات وہ بھی تاریخی طور پر مشہور ہے، اگرچہ یہ تاریخ میں 100% یہ بات سچ نہیں ہے، لیکن تاریخ میں شہرت ہو گئی. وہ کیا کہ رجب کی 27 رات کو شب معراج کہا جاتا ہے. تو اس مہینے کو معراج کا مہینہ بھی ایک تاریخی شہرت ہے. لیکن یاد رکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوا، ضرور ہوا، مگر وہ کون سا مہینہ تھا یا کون سی رات تھی، تاریخی طور پر اس کو متعین کرنا بہت مشکل ہے کہ وہ کون سا مہینہ تھا. آپ کوئی تاریخ اٹھا لیں، مختلف اس میں لکھیں گے. کسی نے رجب لکھ دیا، کسی نے رمضان لکھ دیا، کسی نے ربیع الاول لکھا، کسی مورخ نے کچھ اور لکھا. لیکن ایک عوامی شہرت ہوتی ہے نا، عوام میں مشہور ہو گیا کہ 27 رجب شب معراج. تو معراج تو بار برحق ہے، اس کا تو انکار نہیں ہے. تاریخی یا مہینوں کے تاریخی اختلاف سے واقعے پر کوئی اثر نہیں پڑتا کہ کوئی کہے جی فلاں نے وہ مہینہ لکھا، فلاں نے وہ مہینہ لکھا، فلاں نے وہ مہینہ لکھا، فلاں نے اور مہینہ لکھا، لہذا ہم رجب کو مانتے ہی نہیں. تو یہ تاریخی اختلاف سے کوئی واقعے پر فرق نہیں پڑتا. واقعہ برحق ہے، اس پر ایمان لانا لازمی اور ضروری ہے. یعنی کہ میں نے عرض کیا کہ عوامی شہرت کی وجہ سے اس کو معراج کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے. اچھا میں ایک تھوڑا نقطہ عرض کر دوں اس بات پر کہ یہ بہت ساری چیزوں میں یہ جو تاریخ فرق کر لیتے ہیں مورخین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کب ہوئی؟ ربیع الاول میں ہوئی، لیکن بہت دفعہ تاریخ میں کچھ اور بھی لکھ دیتے ہیں، کوئی اور بات بھی لکھ دیتے ہیں، فرق ہو جاتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ نبی علیہ السلام کی ولادت جو ہے وہ محرم میں ہوئی تھی. تاریخی فرق ہوتا ہے.
ہجرت حضور نے کب کی، کون سے مہینے میں کی، اس میں بھی تاریخوں میں مختلف حوالے ملیں گے۔ تو یہ جو فرق ہوتا ہے نا تاریخی حوالوں میں مہینوں کا، اس کی ایک وجہ ہے۔ اگر وہ وجہ آپ سمجھ لیں تو آپ کہیں گے جس نے جو لکھا سچ لکھا۔ کسی نے محرم لکھا تو اس نے بھی سچ لکھا، کسی نے اگر یہ رجب لکھ دیا تو اس نے بھی، کسی نے اگر کوئی اور مہینہ لکھا ہے کسی مورخ نے تو اس نے بھی سچ لکھا۔ اب یہ بات آپ اگر توجہ کریں گے تو سمجھ آئے گی، ورنہ سر کے اوپر سے گزر جائے گی۔ آپ کہیں گے عجیب ہے جی، مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ایک آدمی کسی واقعے کو محرم سے جوڑ رہا، دوسرا اسی واقعے کو رمضان سے جوڑ رہا، تیسرا مورخ اسی واقعے کو ربیع الاول سے جوڑ رہا، چوتھا مورخ اسی واقعے کو رجب سے جوڑ رہا، اور مولوی صاحب ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ سارے سچ ہیں۔ سارے کیا ہیں؟ یہ لطیفہ نہیں ہوگا، آپ اگر توجہ کریں گے تو بات سمجھیں گے۔ بتاؤں بات، پہلے قرآن کی ایک آیت سناتا ہوں۔ اللہ فرماتے انما النسیء زیادۃ فی الکفر، سبحان اللہ، سورۃ توبہ 10واں پارہ۔ رب ذوالجلال فرماتے انما النسیء زیادۃ فی الکفر، سمجھ رہے بات کو؟ سبحان اللہ۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کافرو تم نے رسم نسی کر کے کفر میں زیادتی کی ہے۔ اللہ کافروں کو کہہ رہے ہیں، کفار عرب کو، عرب کے مشرکوں کو تم نے نسی کر کے، نسی ایک چیز ہے میں بتاتا ہوں، تم نے نسی کر کے اپنے کفر میں اضافہ کیا۔ کافر تو تم پہلے ہی ہو، لیکن یہ ایک ایسا تم نے کام کیا کہ اپنے کفر میں کیا کیا؟ زیادۃ فی الکفر، تم نے اپنے کفر میں اضافہ کیا۔ وہ کیا کیا تھا؟ نسی۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا رجب کا مہینہ آ گیا، چاند نظر آیا تو مکے والے چودھریوں کا جرگہ بیٹھ جاتا، ہاں بھائی چودھریوں رجب کا مہینہ آ گیا، رجب کا مہینہ تو حرمت والا ہے، عزت والا ہے، اس میں تو لڑنا منع ہے، اس میں تو قتل و قتال منع ہے، اغوا منع ہے، ڈاکے منع ہے، چوری منع ہے، لیکن ہم نے تو یہ سارے کام کرنے ہیں، ہم نے تو یہ سارے کام کرنے ہیں، تو اب کیا کرو؟ کہا اچھا چلو اس مہینے کو شعبان بنا لو، اگلے کو رجب بنا لیں گے۔ اس مہینے کو کیا بنا لو؟ شعبان، اگلے کو کیا بنائیں گے؟ رجب۔ اب کیا ہوتا کہ ایک مہینہ ہے، مکے والے جرگے نے فیصلہ کیا یہ مہینہ رجب نہیں ہے، شعبان ہے، طائف والوں کے نزدیک رجب ہے، کسی اور علاقے کے لوگوں نے آپس میں فیصلہ کر کے اس کو بنا لیا ہے محرم، کسی نے اس کو بنا لیا ربیع الاول، کیونکہ ربیع الاول کی جگہ پر اس کو ہٹا دیا تھا، محرم کی جگہ ربیع الاول، ربیع الاول کی جگہ جناب ذوالحج آ گیا، ذوالحج کی جگہ شعبان آ گیا، شعبان کی جگہ رجب آ گیا۔ کسی علاقے میں محرم چل رہا ہے، کسی علاقے میں رجب چل رہا ہے۔ بات میری سمجھ میں؟ مشکل تو نہیں بات؟ کسی علاقے میں کیا بن گیا؟ رجب، دوسرے لوگوں کے نزدیک یہ کون سا مہینہ ہے؟ شعبان، اور تیسرے علاقے میں کسی اور علاقے میں گئے تو اس میں کون سا مہینہ چل رہا ہے جی؟ ذوالحج۔ اور خدا کے بندے اس رسم نسی نے اتنا بیڑا غرق کیا تھا اور اتنا ترتیب کو الٹ پلٹ کر دیا تھا کہ حج بھی ذی الحج میں نہیں ہوتا تھا، حج بھی ذی الحج میں، حج بھی ذی الحج میں، بات نہیں سمجھ رہے؟ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا نا سن 10 ہجری میں، حضور کی زندگی مبارک کا آخری سال ہے، ہجرت کا 10واں سال ہے، حج فرض ہوا تھا 9 ہجری میں، لیکن 9 میں آپ نے حج نہیں کیا، آپ نے 10 میں کیا، ایک سال چھوڑ کر آگے کیا۔ اس کی اور کئی وجوہات ہیں، جس میں ایک وجہ یہ تھی کہ حج بھی ذی الحج میں نہیں ہوتا تھا۔
اب کیا ہوا؟ خطبہ حج میں عرفات کے میدان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ فرمایا تھا. آپ نے فرمایا ان الزمان قد استدار، ان الزمان قد استدار، یہ زمانہ گھومتا پھرتا رہا، مہینے اپنی جگہ سے ہٹ گئے، مہینے اپنی ڈگر سے بدل گئے، آگے پیچھے ہو گئے، گڑبڑ ہو گئی، ترتیب بگڑ گئی، ترتیب خراب رہی. ان الزمان قد استدار، یہ زمانہ گھومتا پھرتا رہا، لیکن فرمایا گھومتے گھومتے آج فرمایا قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، جس ڈگر پر، جس ترتیب پر اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کر کے ذی الحج کو جہاں رکھا تھا، آج ذی الحج اپنی صحیح ترتیب پر آ چکا ہے. اب حضور نے جو حج کیا تو اس وقت وہ حج ذی الحج میں ہو گیا اور ترتیب ساری کیا ہو گئی؟ سیدھی ہو گئی. اب حضور نے ترتیب سیدھی کر دی. فرمایا آج کے بعد قیامت تک کوئی ان مہینوں کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا، جیسے دنوں کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا. اب یہ بالکل ایسے مثال سمجھ رہا ہوں بس جیسے ہمیں کوئی کام ہے یا ہم نے کہیں سفر پہ جانا ہے یا کوئی مجبوری ہو گئی ہے تو ہم کہیں چلو یار جمعرات والے دن جمعہ پڑھ لو، کل کو ہمیں کام ہے. جمعرات کو کیا کر لو؟ جمعہ پڑھ لو. یہ جمعے والے دن ہمیں مصروفیت ہو گئی، کام ہو گئی، تو کوئی کہے چلو آج ہفتہ بنا لیتے، کل کو جمعہ پڑھ لیں گے، تو دن آگے پیچھے کوئی کرے تو کام بگڑے گا کہ نہیں بگڑے گا؟ اب پڑھ رہے جمعہ، ہو رہا ہے ہفتے والے دن، یہ پڑھ رہے جناب جمعہ اور ہوگا کہاں؟ جمعرات کو. جس طرح دنوں کو اب کوئی آگے پیچھے قیامت تک نہیں کر سکتا، اس طرح اب مہینوں کو بھی کوئی آگے پیچھے نہیں کر. یہ حضور نے ایسے ترتیب سیدھی کر کے کہا اب قیامت تک مجال ہے کوئی اس کو ہلا سکتا، اب کوئی آگے پیچھے نہیں، اب رسم نصیب مٹ گئی ہے. اب میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی نے لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے ربیع الاول میں، کسی نے لکھ دیا محرم میں، کسی نے کسی اور مہینے میں لکھ دیا، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جس نے جو لکھا سچ لکھا. جس نے جو لکھا نہیں بات سمجھ رہے آپ. اگر کسی نے لکھا کہ نبی علیہ السلام نے ہجرت کی ہے فلاں مہینے میں، دوسرے نے اور مہینہ لکھ دیا، تیسرے نے کوئی اور مہینہ لکھ دیا، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ سب نے کیا لکھا؟ سب نے سچ لکھا. کیونکہ وہ اس رسم کی وجہ سے کام ہی گڑبڑ تھا. کسی کے نزدیک وہ کوئی مہینہ ہے، کسی کے نزدیک کوئی مہینہ. لکھنے والے تو اپنے رواج کے مطابق جو مہینہ شمار ہو رہا ہے انہوں نے اس مہینے کے مطابق ہی بات لکھنی تھی. یہ تھی بات. یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ترتیب آپ نے سیدھی کی اس کے بعد کسی مہینے میں کوئی اختلاف ہو، حضور فوت ہوئے، کوئی اختلاف کرے کہ نہیں ربیع الاول میں نہیں فوت ہوئے، سب کو اتفاق ہے کہ کون سے مہینے میں فوت ہوئے. کیوں؟ ترتیب سیدھی ہو گئی تھی. اب اس کے بعد خلافت صدیق کے واقعات، خلافت فاروق کے واقعات، خلافت عثمان کے واقعات، خلافت علی کے واقعات، اس کے بعد ساری اسلامی تاریخ بالکل محفوظ ہے. کون سا واقعہ کس مہینے میں ہوا، کون سا واقعہ کس مہینے میں ہوا، سارے واقعات اب بھی ترتیب محفوظ ہے. اب آپ کے اختلاف نہیں نظر آئے گا. وہ اختلاف وہاں ہوتا تھا جہاں مہینے اپنی جگہ پر نہیں تھے. چلو یہ ایک ضمنی بات آ گئی. میں جو بات جس بات پر آپ کو لانا چاہتا تھا فی الحال میں آپ کو وہاں لانے میں کامیاب ہوا ہوں. تفصیل اگلے جمعے انشاءاللہ. اس ماہ مبارک کو معراج کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے. معراج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے والوں کے ایمان سے ایک قسم کے مایوس ہو گئے کہ مکے والے تو میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، سب دشمن ہو گئے، سب مخالف ہو گئے، کوئی بات نہیں مان رہا تھا. اکا دکا چند لوگ کوئی بات مانتا اس کو مارتے تھے. جو بھی مسلمان ہوتا وہ تشدد ہوتا تھا، مار پڑتی تھی. تو نبی علیہ السلام جب ان کے متعلق یہ دیکھا کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں تو آپ نے ارادہ فرمایا
کہ چلو میں سفر کر کے طائف جاتا ہوں، طائف کے لوگوں کے سامنے اپنی نبوت اور رسالت کو پیش کروں گا، تو شاید طائف کے لوگوں میں سے کسی کو اللہ جل جلالہ میری وجہ سے ہدایت نصیب فرما دے۔ تو آپ کہاں تشریف لے گئے؟ طائف چلے گئے۔ طائف کا وہ سفر، پھر طائف کے اندر آپ کا وہاں پر دعوت دینا، اور طائف کے سفر میں آپ کو جس مشقت اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، پتھر کھائے، زخمی ہوئے، وہ سارے واقعات ایسے تھے کہ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آدمی کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ نہ انہوں نے بات مانی نہ انہوں نے بات ادھر سے بھی مایوسی، ادھر سے بھی مایوسی۔ طائف کے سفر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک آدمی وصول ہوا ہے، ایک آدمی، اور طائف کی تمام گلیوں میں آپ کو پتھر مارے گئے، جس گلی میں جاتے آپ کو پتھر مارے جاتے ہیں۔ پورا طائف اور طائف کی وہ سارا وہ باغ، وہ گلیاں، الحمدللہ ہم ان گلیوں میں پھرے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں تشریف لے گئے، جہاں آپ کو پتھر مارے گئے اور آپ زخمی ہو گئے۔ ان لوگوں نے حد سے زیادہ تشدد کیا۔ حضور کا دل، اب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مطہر کی بات، تو حضور کا قلب تو بہت اونچا ہے، بہت مضبوط۔ میں ایک سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس طرح کا حال کسی کے ساتھ ہو تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ صدمے سے آپ ایک بندہ وصول ہوا، صرف ایک بندہ، باقی سب نے گالیاں دی، باقی سب نے پتھر مارے، باقی سب نے حضور کو زخمی کیا، خون و خون کر دیا۔ وہ ایک آدمی جناب عداس، اس وقت وہاں مسجد عداس موجود ہے، اس مقام پر جب نبی علیہ السلام زخمی حالت میں باغ میں تشریف لے گئے تو باغ کے مالک نے دیکھا، اس نے مالی کو کہا کہ جاؤ ان کو پانی پلاؤ، ان کو انگور کھلاؤ۔ پہچانتا تھا، مکے کا وہ چودھری تھا، خود نہیں آیا، عداس اس کا مالی ہے، اس نے مالی کو کہا جاؤ تھوڑا ان کا خیال کرو۔ تو جناب عداس مالی تھا، غلام تھا، وہ انگور توڑ کر لایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انگور کھانے لگے تو آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایک بات کے اندر خزانے چھپے ہوئے ہیں، الحمدللہ، ایک ایک بات میں، ایک ایک چیز میں خزانے چھپے۔ آپ نہیں جانتے کہ بسم اللہ کتنا بڑا خزانہ ہے۔ بسم اللہ کے 19 حرف ہیں۔ کتنے حرف ہیں؟ میں بسم اللہ کی برکات پر 19 گھنٹے تقریر کر سکتا ہوں۔ بسم اللہ کے 19 حرف ہیں، اور جہنم کے 19 فرشتے ہیں۔ ایک دفعہ کوئی پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ذوالجلال جہنم کے 19 فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اپنے اپنے رجسٹروں سے اس کا نام کاٹ دو۔ 19 فرشتے اپنے اپنے رجسٹر سے اس کا نام کیا کر دیتے ہیں؟ رب ذوالجلال جنت کے فرشتے کو حکم دیتے ہیں میرے جس بندے نے بسم اللہ پڑھی ہے اس کا نام جنت کے دروازے پر لکھ دو۔ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا انگور اٹھایا، منہ میں ڈالتے ہوئے آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو عداس کہنے لگا جناب یہ آپ نے کوئی نیا لفظ پڑھا ہے یا آپ نے عجیب کلمہ بولا ہے، ہم نے اس طرح کا لفظ پہلے کبھی نہیں سنا، ہم نے اس طرح کی بات پہلے کبھی نہیں سنی، یہ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ اپنے اللہ کا نام لیا ہے اور کھانے پینے کی چیزوں پر پڑھنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر آپ نے عداس سے پوچھا عداس تو کون سے علاقے سے ہے؟ اس نے کہا جی نینوا بستی ہے فلاں علاقے میں اس علاقے کا ہوں. آپ نے فرمایا واہ بھائی واہ بستی نینوا وہاں تو میرا ایک بھائی گزرا ہے یعنی اللہ کا نبی اور رسول گزرا ہے جناب یونس علیہ السلام کی بستی ہے. تو بستی یونس کا ہے تو یونس علیہ السلام کی بستی کا آدمی ہے. کہا جی میں اسی بستی کا ہوں. فرمایا وہ میرے بھائی تھے وہ بھی اللہ کے رسول تھے میں بھی اللہ کا رسول ہوں. تو جناب عداس نے بسم اللہ سن کر نبی علیہ السلام سے کلمہ اسلام قبول کیا اور مسلمان ہو گیا. اس نے حضور کے ہاتھوں کو بوسہ دیا پاؤں کو بوسہ دیا. یہ ایک وصولی ہے بس طائف کے سفر میں باقی پتھر ہی پتھر ہے. اتنے پتھر پڑے حضور کو کہ حضور گر جاتے تھے اور پتھروں میں چھپ جاتے تھے لیکن وہ بدماش ایسے تھے کہ پھر دوڑ کر آتے اور نبی علیہ السلام پتھروں میں ہوتے پتھر ہٹاتے حضور کو اٹھاتے پیچھے بغلوں میں ہاتھ دے کر کھڑا کرتے اور کمر میں زور سے گھٹنا مار کے پھر آگے چلاتے. حضور آگے چلتے پھر پتھر مارتے. وہ طائف کا واقعہ اتنا دل خراش واقعہ خدا گواہ ہے. ہم طائف کی گلیوں میں پھر رہے تھے اور ہمارے سارے ساتھی رو رہے تھے. آپ بھی نہ تھے جب وہ سارے واقعات ہم نے لوگوں ساتھیوں کو بتایا. ایک بندہ وصول وہ بھی بسم اللہ کی برکت سے وصول ہوا. اب یہ ٹوٹا ہوا دل لے کر یہ اس طرح کی تکلیف اور کرب پریشانی غم میں اس کے لیے کیا کیا لفظ بولوں. اس صورتحال میں جب حضور واپس مکہ شریف تشریف لائے تو رب ذوالجلال نے آپ کے دل کو اطمینان اور تسلی بخشنے کے لیے معراج کروا دیا. اس وقت اللہ نے کیا کروایا؟ آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے آپ صدمے میں ہیں اب آپ کو سیر کرواتے ہیں. انجوائے سیر یہ آؤ. تو اللہ نے پھر آسمانوں کی سیر کروائی پھر بیت المقدس کی سیر کروائی. آسمان جنت دوزخ سب کچھ دکھایا. اسی سفر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 1.25 لاکھ نبیوں کو کھڑا کر کے حضور کو بیت المقدس شریف کی مسجد میں امام بنا دیا اور بتا دیا میرے محبوب لوگوں کے برے رویے سے پریشان نہ ہو آپ تو نبیوں کے امام ہیں. آپ تو نبیوں کے امام ہیں. میں واقعہ معراج کی پھر تفصیلات عرض کروں گا صرف ایک آیت سنا دیتا ہوں. اللہ فرماتے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. نبی علیہ السلام کے دل کو خوش کرنے کے لیے دل کو تسلی دینے کے لیے دل کے صدمے کو اور ہم و غم کو دور کرنے کے لیے اللہ جل جلالہ نے عرش پر بلا لیا اپنے پاس اپنی زیارت کروا دی اپنا مہمان بنا لیا اور اپنے پاس بلا کر اللہ نے آپ کے دل کو مطمئن فرما دیا. یہ واقعہ معراج کا میں نے آپ کو بس منظر کہنے تمہید باقی واقعات کروں گا انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.